پھر بھی سر ہم لوگ فاصلاتی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس سے جو دور رہتے ہیں سر، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں تڑپتے رہتے ہیں۔ گو کہ سر ہمارے اوپر زیادہ تر دنیا غالب آ جاتی ہے اور ہم دنیا داری میں اور اس کے شغف میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی شیطنت ہم اوڑھ لیتے ہیں، مگر پھر جب کبھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات نصیب ہوتی ہیں، پھر جب ہم غموں سے رنجور ہوتے ہیں، ہمارے دل شکستہ ہو جاتے ہیں، جب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جب دکھوں کے مصائب ہمیں گھیر لیتے ہیں، جب ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہوتی، جب ہم اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے رزق میں حضور برکت نہیں رہتی، جب ہم رزق ملتا نہیں ہے ہمیں اور فقر میں، مجبوری میں، تنگ دستی میں پڑ جاتے ہیں، جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہوتی، جب ہماری اولاد کے اخلاق بگڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ہر طرف سے دکھوں میں، مصائب میں، تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آقا کو پکارتے ہیں، ہم اپنے مولا کو پکارتے ہیں، اپنے خالق و مالک کو پکارتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم اپنی عرض پیش کرتے ہیں۔ حضور یہ جو عاشق ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ جو امتی کائنات بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میں آج کے روز نمائندگی کر رہا ہوں اس شاکان کی کہ جو قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے رات کے اس پہر بھی بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں شرکاء عالمی فن قرات کورس۔ حضور جب ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ہم ہواؤں پہ بھی تکیہ کرتے ہیں، ہم ہواؤں کو بھی کہتے ہیں، کبھی ہم فارسی میں کہتے ہیں نسیمہ اے صبح کی ہوا جانب بطحا گزر کن، اگر تو کوچہ محبوب کی طرف جا رہی ہے ز احوالم محمد راہ خبر کن، تو سن حضور سے کہیے گا کہ آپ کے کچھ ناتواں، کچھ کمزور، کچھ ضعیف، کچھ دکھی غلام جو ہیں حضور آپ کو اپنا دکھ سنانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی عرض سنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر کبھی ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں ہوائے وگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے، تے آنکھی ہو رکھی میں نظر کلنا یا رسول اللہ۔ حضور آج ہواؤں کو تو نہیں کہہ رہے، آج آپ اس شہر میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منتخب عظیم لوگوں میں سے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر مقدس میں رکھا ہوا ہے۔ آپ ان ہواؤں میں سانس لیتے ہیں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ آپ ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں جن پہاڑوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ان فضاؤں میں، آپ اس مٹی پہ چلتے پھرتے ہیں جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ مدینہ کی اس مٹی میں بھی شفا ہے۔ حضور آپ سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ آج کی رات جہاں آپ ہمارے استاد بنے ہیں، آج کے بعد آپ ہمارے وکیل بھی بنے وہاں، اور ہمارے دکھوں کو وہاں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ آقا حضور آپ کے یہ امتی بہت گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، حضور یہ لغزشوں میں لت پت ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر دنیا غالب آ چکی ہے، مگر حضور پھر بھی آپ کے نام لیوائیں، پھر بھی انہیں آپ کی رحمت کا بھروسہ ہے، اور پھر بھی یہ آپ کی بخشش پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور آپ ہماری طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جب تشریف لے جائیں معجزہ شریف پہ، حضور ہمارا، ہم جھوٹے ہیں، عشق میں بھی جھوٹے ہیں، اپنے دعووں میں بھی جھوٹے ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، سارا دن شیطان کی پیروی، گناہ کی پیروی ہوتی ہے، ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں،
ایک تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیجئے گا کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہم جس طرح کے ہیں ہمیں قبول کر لیں اور ہماری اس نوکری کو بھی قبول فرما لے. اور حضور یہ بھی عرض کیجئے گا کہ حضور ایسا کرم فرما دے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ہمارے قلب و باطن کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے ایمان میں طاقت اور توانائی اور فرحت آ جائے، ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہم حضور اسی طرح ہم اپنی اصلاح کر سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ جڑ سکیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکیں، ہم مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے. اور حضور یہاں یہ جو جگہ ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی وجہ سے، آپ کی محنتوں سے، آپ کی تربیت سے، آپ کے سکھائے ہوئے آداب سے، آپ کی محنت سے حضور یہ دیکھیں جن کے پلے نہ علم ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر حضور نے انہیں نوکری پہ رکھا ہوا ہے. حضور ہماری نوکری کی پختگی کے لیے اور نوکری سے نہ نکالے جانے کے لیے بھی دعا فرما دیں. تو حضور یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. آپ ہمارے وکیل بن کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور یہ نذرانہ پلیز ضرور ارشاد فرمائیے گا، عرض کیجئے گا. اور جب آپ دعا فرمائیں وہاں پہ اپنی کلاس میں تو ان نکموں کی کلاس کو بھی حضور یاد رکھیے گا جہاں آپ اپنے ان طلباء کے لیے دعا فرمایا کریں گے حرم شریف میں بیٹھ کر. تو ان نکموں اور عاجز جو طلباء ہیں آپ کے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی حضور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا فرما دیں اور دعا کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا اختتام فرما دیں.